I like her, can you please get me get my proposal to their house, اور ذرا بات کرنے جا سکتے ہیں آپ. اچھا ابا جی نا ایک لمحے کے لیے کرتے کیا ہیں, پورا جو ہے نا اوپر سے نیچے اسکین کرتے ہیں بیٹے کو, اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں 2 دفعہ, اور تھوڑا سا نا ان کا پارا چڑھنے شروع ہوتا ہے. بولتا ہے یہ کم بخت, اس کو دودھ دہی کے لیے لینے کے لیے بھیجتے ہیں, دودھ دہی نہیں لے کے آتا, اور اب یہ شادی کی باتیں کر رہے ہیں. ٹیک دا ریسپانسبلٹی فرسٹ. پہلے رسپانسبل بن کے دکھائیں تو صحیح. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ہم جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ جو رجال ہے نا, جو مرد ہیں وہ قوام ہیں, پروٹیکٹر ہیں عورتوں کے, خواتین کے. عموماً ہم لوگ اس آیت کو بڑا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھو قرآن مجید میں آیا تو ہے کہ ہم تمہارے حاکم ہیں, تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری بات مانو, میرا حکم مانو. ویئر ایز قوام کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ یو گائز آر دا پروٹیکٹر فار دا وومن. اور اگر آپ کو لیٹ سے یہ ایک پریولیج دی گئی ہے نا کہ آپ پروٹیکٹر ہو, آگے اس کا آپ کو ریزن بھی بتائی گئی ہے. واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ ریزن یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. سبحان اللہ, اٹس ویری پروفاؤنڈ. تمہیں پروٹیکٹر اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, خاوند ہے, ہسبینڈ ہے, باپ ہے, ہی از سپوز ٹو ارن فار دی ہاؤس ہولڈ. عورت کا کام نہیں بنتا کمانا. یہ میں آپ لوگوں سے کیوں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں, مینی آف یو وڈ بی ان میرڈ, اور بہت سارے لوگ اگر میرڈ بھی ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ دس کانسیپٹ ٹو بی کلیئرڈ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کراؤن دیا ہے نا, فار ایگزامپل, فرسٹ اینڈ فارموسٹ اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی ایٹ یور اینڈ. آپ کا وام ہے, آپ پروٹیکٹر ہیں, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور فیملی. اس کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کبھی بھی کوئی بھی آپ کے گھر کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی بھی پرابلم آتی ہے, آپ کو آگے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کے پاس فار ایگزامپل فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ خود بھوکا رہتے ہوئے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو آپ کھلائیں. دس از یور رسپانسبلٹی. دس از دا میننگ آف قوام. آپ نے پروٹیکٹر بننا ہے اپنے فیملی والوں کے لیے. وہ جو ہم نے بات کی ہے نا کہ اگر آج دنیا جو ہے فریڈم کے پیچھے, فریڈم کی آڑ میں عورت کے ساتھ کیا جو ہے سلوک کرتی ہے, واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, اسلام نے عورت کو شی از دا کوئین آف ہر ہاؤس. وہ اپنے گھر کی کوئین ہے, یعنی آپ سمجھیں ملکہ ہے. she just have to give order کہ مجھے یہ لا کے دو, مجھے یہ کرو. this is how I want it to be. ہم یعنی as a husband, as a father is supposed to listen to her. یہ آپ کے کرنے والے کام ہیں. تو یہ دیکھیں یو آر قوام. اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں, جہیز کا جو مسئلہ چلتا ہے, کہ یقین کریں پیرنٹس جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو اتنا ایکسپریس ہوتی ہے the moment she is older enough, جب وہ بڑی ہوتی ہے کہ یار اچھا یار اب اس کا جہیز اکٹھا کرنا ہے, اور پتہ نہیں یہ کچھ اس سے پتہ نہیں ادھار بھی اٹھاتے ہیں, قرض لیتے ہیں. where did you get this thing from? اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بات یہ آتی ہے اگلوں نے تمہیں اپنی کہتے ہیں نا دل کا ٹکڑا لا کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے, اور تم ان سے پیسے بھی مانگتے ہو, جہیز بھی مانگتے ہو. یار یہ کوئی مردانگی ہوئی؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مجھے بتائیں آپ. یو ہیو ٹو گیو دا مہر. آپ کو مہر دینا ہے, مرد کو مہر دینا بنتا ہے. اور نریشنز میں آتا ہے کہ اگر وہ چاہے سونے کے پہاڑ بھی مانگ لینا, اگر تمہارے پاس استطاعت ہے, یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہر. یعنی تم مرد ہو نا, مردانگی دکھاؤ پھر. اور اسی طرح دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم واقعی اسلام پہ چلتے ہو نا, آج تو بڑی آسانی سے مرد جو ہے نا کہتے ہیں اچھا تم اگر میرے ساتھ صحیح طرح سلوک نہیں نہ کرو گی, میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اب بیچارے لڑکی والے ہیں, پیرنٹس اب کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی اپنی بیٹی بھی دی ہوئی ہے, اگر اس کو طلاق ہوگی, ڈائیورس ہوگی, تو اب اس کو رشتہ ملے گا نہیں. اور پلس ہم نے کتنے پیسے خرچ کر کے جو ہے اس کو جہیز دیا وغیرہ وغیرہ, تو ہم کہاں اس کا بعد میں جو ہے اس کا نکاح یا شادی کرتے پھریں گے, اور ساری زندگی جو ہے وہ بس ایک غلام بن کے زندگی گزارتی ہے. لیکن اگر ہم واقعی اسلام پہ چلتے ہوں, اور اس بندے نے جو لاکھوں جو بھی اس کی استطاعت ہے, اگر اس نے مہر دیا ہو, یہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یار اگر میں اس کو ڈائیورس دیتا ہوں نا, تو میں نے جو مہر دیا ہوگا, ایک تو یہ جو ہے مہر چلا جائے گا, اور سیکنڈلی اب میں جس دوسری خاتون سے بات کروں گا یا جس سے میں نے شادی کرنی ہے, تو
تو مجھے پھر مہر دینا پڑے گا. تو بولے گا وہ 10 دفعہ سوچے گا اس کو میں ڈائیورس دوں کہ نہ دوں. دس از ہاؤ اٹ از. اسلام میں خاتون وومن از پروٹیکٹڈ بائی آل مینس. لیکن یہ ہم ہیں, ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے, اوپر سے تو اوپر ہم لیول پہ تو ہم مسلمان ہیں, لیکن اندر سے ہمارے جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, and I'm telling you, اگر ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے حالات, اپنے فار ایگزامپل طور طریقے ٹھیک نہ کیے, as they say what goes around comes around. یہ کل کو آپ کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کل کو آپ کی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہمارے یہاں نا بڑا فار ایگزامپل جیسے ہی لڑکے ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں, پیوبرٹی کو پہنچتے ہیں, کالج لائف کو تھوڑی سی ان کو ہوا لگتی ہے نا, تو ایک سوال سب سے پہلے ان کے ذہن میں آتا ہے, brother I want to get married. My parents are not letting me getting married. اچھا ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے بات تو بڑی لیجٹ ہے, ان کی شادی ہونی چاہیے, لیکن اب یہ بندہ جو ہے اگر رات دن فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, پب جی کھیل رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں رات دن یہ کھیلتے کھیلتے پھر ابا جی کے پاس آتا ہے, ابا جی there is a girl in my campus, I like her, can you please get me get my proposal to their house, اور ذرا بات کرنے جا سکتے ہیں آپ. اچھا ابا جی نا ایک لمحے کے لیے کرتے کیا, پورا جو ہے نا اوپر سے نیچے اسکین کرتے ہیں بیٹے کو, اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں 2 دفعہ, اور تھوڑا سا نا ان کا پارا چڑھنے شروع ہوتا ہے. بولتا ہے یہ کم بخت اس کو دودھ دہی کے لیے لینے کے لیے بھیجتے ہیں, دودھ دہی نہیں لے کے آتا, اور اب یہ شادی کی باتیں کر رہا ہے. take the responsibility first. پہلے رسپانسبل بن کے دکھائیں تو صحیح کہ واقعی آپ کے گھر والے بولے کہ نہیں یار, اپنے ابا جی کا ہاتھ بٹائیں. آپ مجھے بتائیں ہاؤ مینی ٹائمز آپ کے ابا جی مثال کے طور پہ ہی از اولڈ انف, آپ کی مدر شی از اولڈ انف, وہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں, آپ نے جا کے جو ہے اپنی خود اپنی طرف سے ان کے پاؤں دبائے ہیں. آپ کے ابا جی کھڑے ہونے کے لیے کہیں جانے لگے, آپ نے پہل کر کے ان کی جوتی ٹھیک کی ان کے سامنے رکھی ہیں. اللہ اکبر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر کے دیکھیں, آپ کے پیرنٹس کا دل باغ باغ ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائیں کہ یار واقعی. اور پھر آپ جو ڈیمانڈ کریں گے نا, I'm telling you, وہ آپ کی ڈیمانڈ سنیں گے. ٹھیک ہے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کئی ایسے پیرنٹس بھی ہیں کہ نہیں یار, فار ایگزامپل if I have my son or my daughter, تو میری پریفرنس یہی ہوگی کہ یار میں اپنے بچوں کی نا as soon as possible شادی کروا دوں جیسے وہ بڑے ہوئے ہیں, کیونکہ the kind of society we are living in. ٹھیک ہے, اور اگر پیرنٹس استطاعت رکھتے ہیں, دس از مائی میسج ٹو دوز پیرنٹس ایز ویل, اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے فار ایگزامپل آپ اچھے کھاتے پیتے بھی ہیں, اور آپ کے پاس گھر بھی بڑا ہے, آپ اگر گھر میں ایک فرد لے آتے ہیں نا, ایک لڑکی لے آتے ہیں, تو کوئی آپ کو کوئی قہر نہیں مچ جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو بینکرپسی نہیں ہو جائے گی, جہاں پہ آپ فار ایگزامپل یو یوز ٹو ایٹ فار ایگزامپل 5 بریڈز, آپ کو 1 روٹی اور بنانی پڑ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, having said that, you guys have to be equally responsible. آپ کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے, اور شیطان بڑا نا ایزیلی پلے کر رہا ہوتا ہے. It's very funny but at the same time it's very unfortunate as well. ایک بھائی نے مجھے میسج کیا, he says کہ بسعد بھائی مجھے بتائیں کہ قرآن میں یا دین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا میں دیکھا ہو سکتا ہے مجھے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو, میں تھوڑا سا موبائل کیا, میں نے بولا یار اب اس کو میں کیا جواب دوں. اینڈ دیر آر سسٹرز, ایک سسٹر شی میسج کہ دیر از اے بوائے آئی لائک, وی آلسو ٹاک ٹو ایچ ادر, لیکن یہ ہے کہ لڑکا بڑا 5 وقت کا نمازی ہے, اور ہی از ویری پائس, اینڈ وی ٹاک کلین, وی ڈونٹ ٹاک سم تھنگ بیڈ. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار اچھا ہو سکتا ہے بات کرنے سے پہلے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے السلام علیکم, پھر بادشاہ شروع کرتے ہوں, ہاں جی اب بتائیں کوئی مسئلے مسائل. اگر اتنی صاف ستھری, اگر اتنی if they talk that much clean, so ہو سکتا ہے یار ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار ہیں. This is how shaitan plays with us. This is wrong. آپ کان یہاں سے پکڑیں, you cannot justify that. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت واضح ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی 2 غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں نا, a boy or a girl, a man and a woman, ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. ثلاثتہما الشیطان, ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان مجھے بتائیں نیکی کا حکم دے گا, وہ تو اور بہکا اور کہے گا کہ یار ان کو اگر فار ایگزامپل اگر جہنم کے کنارے پہ آ گئے ہیں نا, جلد سے جلد ان کو میں جو ہے نا جہنم میں پھینکوں, ان کو میں آگے لے کے جاؤں, جہنم میں ان کو جھونکوں.
یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، اپنی رسپانسبلٹی آپ دکھائیں، بی رسپانسبل، اور آگے جا کے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ اپنے پیرنٹس سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں.